ہزارہ موٹر وے M15 180 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ موٹر وے صوبہ پنجاب کے علاقے حسن ابدال کے نزدیک واقع برہان انٹرچینج سے منسلک ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہری پور، حویلیاں، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹ گرام اور تھا کوٹ کو جوڑتی ہے۔ یہ موٹر وے سی پیک کا حصہ ہے۔ اس سے چین اور پاکستان کی تجارت بڑھے گی۔ اس موٹر وے کا آغاز حویلیاں سے ہوتا ہے اور یہ ایبٹ آباد، مانسہرہ اور شنکیاری سے ہوتی ہوئی تھا کوٹ پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس موٹر وے کے قیام کی بدولت اسلام آباد سے تھا کوٹ کا فاصلہ 8 گھنٹے سے کم ہو کر 3 گھنٹے ہو گیا ہے۔ اس کے راستے میں 9 فلائی اوور اور 47 پل بنائے گئے ہیں۔ انتہائی خوبصورت نظاروں کی حامل اس موٹر وے سے سفر کے دوران 5 ٹنلز بھی آتی ہیں۔ ان میں 2 ٹنلز ایبٹ آباد میں، 1 مانسہرہ اور 2 بٹل اور کاموں میں واقع ہیں۔ سیاح اس موٹر وے سے سفر کرتے ہوئے نہ صرف اپنا قیمتی وقت بچاتے ہیں بلکہ ارد گرد کے قیمتی اور خوبصورت نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، جن میں بلند و بالا پہاڑ، دریا اور ہریالی شامل ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہ سفر کے دوران 5 ٹنلز بھی آتی ہیں۔ ان میں ایبٹ آباد ٹنل نمبر 2 2390 میٹر طویل ہے۔ ایبٹ آباد ٹنل نمبر 1 1765 میٹر اور مانسہرہ ٹنل 2528 میٹر طویل ہے۔ ہزارہ موٹر وے چین اور پاکستان کے تعاون سے تیار کی گئی ہے اور ہر ٹنل کے مین انٹری پر پاکستان اور چائنا کے جھنڈے لگے ہیں۔ ٹنل میں سفر کے دوران ون وے کی انڈیکیشنز لگی ہیں۔ سفر کے دوران ٹنل کے اندر ہائی بے لائٹس لگی ہیں، جن کی بدولت ٹنل بقعہ نور بنی ہوئی ہے۔ ٹنل کے دونوں طرف بھی بڑی بڑی لائٹس لگی ہیں۔ ٹنل میں سفر کا تجربہ منفرد بھی ہے اور آرام دہ بھی۔ بالا کوٹ شہر مانسہرہ سے 38 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ وادی کاغان کا آغاز اسی شہر سے ہوتا ہے۔ جھیل لولو سر سے نکلنے والا دریائے کنہار بالا کوٹ کے قلب سے گزرتا ہے۔ بالا کوٹ کی فضا میں تحریک مجاہدین کے شہداء سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے لہو کی خوشبو بسی ہے۔ 6 مئی 1831 کو ایک خون ریز جنگ میں ان شہداء کے لہو نے اس سرزمین کو سرخ کیا۔ سر بفلک پہاڑ، دریائے کنہار، کیوائی آبشار، شوریدہ ندی نالے اس کی پہچان ہے۔ رات کے وقت شہر کی چمکتی روشنیاں دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو اور رنگ برنگی روشنیاں ستاروں کی مانند چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں۔ پاکستان عطیہ خداوندی ہے اور پاکستان بلا شبہ کسی جنت سے کم نہیں، جس میں بے شمار وادیاں، پہاڑ، جھیلیں، ندی نالے اور آبشاریں ہیں۔ ان میں کیوائی آبشار کا کوئی ثانی نہیں۔ کیوائی آبشار اسلام آباد سے 220 کلومیٹر، بالا کوٹ سے 20 کلومیٹر، شوگران ویلی سے 7 کلومیٹر اور کاغان ویلی سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پہاڑوں کے بیچ میں سے دریا گزرتا ہے تو دریا کے راستے میں کئی نرم اور سخت چٹانیں آتی ہیں۔
دریا کا پانی نرم چٹانوں کو کاٹ ڈالتا ہے جبکہ سخت چٹانیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی ان چٹانوں سے چادر کی شکل میں گرتا ہے جسے آبشار کہتے ہیں۔ طبعی آبشار کو دیکھ کر انسان ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ قدرت کی رعنائی اور خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور صبح کے وقت ہم کیوائی واٹر فال پہنچے تو صبح کی فرحت بخش ہوا جو ہے وہ ہمارے جسموں کو چھو رہی تھی۔ کیوائی واٹر فال میں بڑی خوبصورت کرسیاں اور بینچ رکھے ہوئے تھے۔ ہم بیسیکلی دنیا داری کے چکر میں، غم روزگار میں نیچر سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور دکھ بھی بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو جب بھی دنیا کے جمیلوں سے تنگ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان خوبصورت آبشاروں کو، وادیوں کو اور جھیلوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے ٹینشن، انگزائٹی اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ جب ہم کیوائی واٹر فال کے ساتھ جو ٹریک تھا اس پہ چل رہے تھے تو ہمیں ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم جنت کی سیر کر رہے ہوں۔ صبح ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، پہاڑ، جنگل سب خاموش تھا۔ فضا میں پانی کے گرنے کی آواز ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی آوارہ گرد وائلن بجا رہا ہو یا ستار بجا رہا ہو۔ کانوں میں آبشار کی گرتی آواز ایسے رس گھول رہی تھی جیسے دور کہیں مندر کی نقرئی گھنٹیاں بج رہی ہوں، جیسے وصال یار کے لیے تڑپتی دوشیزہ ہجر میں اپنی پائل کھنکھنا رہی ہو۔ ہوا میں موجود تازگی اور تراوٹ ہم اپنے جسم میں اتار رہے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے فضا میں ایک عجیب طرح کی مقناطیسیت پھیلی ہو۔ پہاڑ، جنگل کی خاموشی اور پانی کی گرتی آواز کے ساتھ پہاڑ میں مختلف کیڑے مکوڑوں کی، مختلف جو پرندے ہیں ان کی آوازیں کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ قدرت کا یہ شاہکار دیکھ کر دل اش اش کر اٹھا۔ کیوائی واٹر فال کے ٹریک پر چلتے ہوئے راستے میں ہمیں کئی اخروٹ بھی ملے۔ یقیناً یہ راستے میں اخروٹ کے کسی پودے کی کسی آوارہ ٹہنی سے گر کر آبشار میں گرے ہوں گے اور تیرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ آبشار کے ساتھ بہت خوبصورت
जड़ी बूटियाँ और फूल खिले थे और उन फूलों की और जड़ी बूटियों की मिली जुली खुशबू जब नथनों में उतरती तो अजीब राहते जहाँ का एहसास होता था। जब किवाई वाटरफॉल के यख बसता पानी को छुआ तो अजीब किस्म की मकनातीसियत जिस्म में सरायत कर गई। अल्लाह ताला की लाए हुए ये नज़ारे देखने लाजमी निकलना चाहिए। इससे इंसान को दुनिया के गम परेशानियां भुलाने में बहुत मदद मिलती है। शोएब हफीज़ साहब और मारूफ के साथ मैंने ये टूर किया। इस टूर के दौरान दुनिया जहान की तमाम फ़िक्रें परेशानियां सब हम भूल चुके थे और यूँ लग रहा था जैसे हवा में उड़ रहे हों। आबशार का तह दर तह गिरता हुआ पानी दिलों में नई उमंगें जगा रहा था। आबशार के ऊपर एक ट्रैक था जिस पर हमने देखा कि दो बहन भाई, दो बच्चे बैग उठाए स्कूल की तरफ रवाना थे। दुनिया के झमेलों से, दुनियादारी से, दुनिया के कामों से इंसान को कभी फुर्सत नहीं मिलती। ये आवारागर्दी है जो दुनिया से दूर जाकर नेचर की, कुदरत की इन खूबसूरतियों को देखने की कोशिश करते हैं, इन खूबसूरतियों को देखते हैं। मुस्तनसर सेन तारड़ का एक कौल है कि इस दुनिया में कई ऐसी चोटियां हैं, कई ऐसी जगह हैं जिनकी हवाओं के थपेड़े सिर्फ आवारागर्दों के चेहरों पर ही पड़ते हैं। हर शख्स उन जगहों पर नहीं पहुंच सकता। पहाड़ी इलाकों में अनाज जैसा कि गंदम, मकई वगैरह को पीसने के लिए पंचक्की लगाई जाती है। बालाकोट में भी कई जगहों पर पंचक्कियाँ लगी हुई हैं। पंचक्की अनाज पीसने का कदीम तरीका है जो 1800 साल से राइज है। पंचक्की नदी नालों के नज़दीक बनाई जाती है जिसमें पानी ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन के ऊपर एक शाफ्ट लगी होती है और उस शाफ्ट के ऊपर पीसने वाली चक्की का पत्थर होता है जो गंदम, मकई और जौ को पीस कर आटा बनाता है। ये पंचक्की है, ये गंदम को पीस रही है। इस पंचक्की में बुलंदी से पानी को नीचे गिराया गया है। ये जो पत्थर पीस रहा है, इस पत्थर के नीचे शाफ्ट है और शाफ्ट के नीचे टरबाइन है। ये देखें, ये पानी ऊपर से गिर रहा है नीचे, टरबाइन को घुमाकर आगे दूसरे नीचे आगे नाले में जा रहा है। लेकिन ये देखें, ये पानी जा रहा है नाले में। ये टरबाइन के साथ ये पत्थर एक पड़ा हुआ है और टरबाइन के ऊपर ये शाफ्ट लगी होती है। ये चरखी जो घूमती है इसके ऊपर पत्थर लगा हुआ है। ये नाले की तरफ पानी जा रहा है नीचे। बालाकोट की खूबसूरत वादियों
اور دیہات کو جوڑنے کے لیے دیرزا ذیل سسپینشن بریجز بنی ہوئی ہیں۔ سسپینشن برج گھنول تحصیل بالاکوٹ میں حکومت پاکستان کی طرف سے 2012 میں بنائی گئی۔ یہ پل ایک نالے پر بنائی گئی ہے۔ پل سے برف پوش پہاڑ اور دلکش وادیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ماحول میں موجود سناٹا اور سناٹے کو چیرتی شوریدہ نالے کی آواز انسان پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ سسپینشن برج یا پل دو عمودی ستونوں اور سسپینشن کیبل کے ذریعے جڑے ہوئے پائلن کے ساتھ مستحکم ہے۔ ان اہم کیبل سے منسلک چھوٹے عمودی سسپینڈرز ہیں جو تناؤ کا استعمال کرتے ہوئے پل کے ڈیک کو پکڑتے ہیں۔ یہ اہم قوت ہے جو سسپینشن پلوں کو برقرار رکھتی ہے۔ پہلے سسپینشن پل لکڑی کے تختوں کو سہارا دینے والی سادہ رسیوں سے بنتے تھے، لیکن اب سسپینشن کی تکنیک وسیع چینل پر طویل فاصلے کو سہارا دیتی ہے۔